آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجئے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا شکوہ کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے دل کی ضرور سنیے، لیکن دماغ کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ محبت کو الفاظ میں نہیں، انداز اور لہجوں میں تلاش کریں، کیونکہ الفاظ تو منافق کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ختم ہونے جیسا کچھ نہیں ہوتا، ہمیشہ ایک نئی دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ جو شخص جوانی کے دنوں میں اپنا سہارا خود بنتا ہے، وہی اپنا آنے والا مستقبل محفوظ بنا سکتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جس سے آپ کے بہترین دوست بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ دو چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ برداشت کرنے کا حوصلہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بھی تنقید اعلیٰ ظرف انسان کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، اس میں بہت سے کھلاڑی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ انسان کے آس پاس ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ جمہوریت سرمایہ داری کا وہ خوشنما ہتھیار ہے جو مزدور کو کبھی بھی سر اٹھانے نہیں دیتا۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اسے وحشی کہتے ہیں۔ ہمارے اوپر کئی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وہ کام کرنے نہیں دیتے جو صحیح ہے۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں سے ملو جنہیں تم بہتر بنا سکتے ہو، کیونکہ انسان سکھاتے ہوئے بھی سیکھتا ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اگر زندگی بھر کوئی تمہارا مد مقابل نہیں رہا تو کسی کو نہیں پتا کہ تم کیا کر سکتے ہو، تمہیں بھی نہیں۔ تخلیقی صلاحیتوں کا سب سے بڑا دشمن اچھی عقل ہے۔ دو قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایک باغی اور دوسرا وہ جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ ایسے لوگوں کے دل سے ہر خوف اتر چکا ہوتا ہے، نہ وہ ہارنے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی مرنے سے۔ خاموشی زندگی کے بہت سے فتنوں سے سیکھا جانے والا سبق ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے جو چلنا مشکل کر دیتی ہے۔ ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک انتخاب ہے۔ ایک عقل مند شخص کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بغیر غرور کیے اپنی طاقت پر بھروسہ کرو اور بغیر ڈرے لوگوں کو عزت دو۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق
انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے قریب رہو جو تمہیں بہتر کریں۔ کسی کی زیادہ تعریف نہ کرو کیونکہ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہ خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ کبھی بھی اپنی تاریخ نہیں بنا سکتی۔ جو شخص جھک سکتا ہے وہ جھکا بھی سکتا ہے۔ جس جگہ سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو اس جگہ پر داخل ہونے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پر تعلق برقرار رکھنا ہو وہاں الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دو۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی برباد ہو تو ان لوگوں سے دور رہیں جنہوں نے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ علم وہ شیرنی ہے جو اس کا دودھ پیے گا وہی شیر کی طرح دھاڑے گا۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو۔ اگر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو عقل مند نقاد مل جائے جو آپ کی خامیوں کی نشاندہی کرے تو اس کے پیچھے ایسے چلو جیسے تم خزانے کے نقشے پر چلتے ہو۔ اگر آپ ناانصافی سے لڑتے ہوئے مر گئے تو آپ کی نسلیں ضرور بدلہ لیں گی، اور اگر ظلم سہتے ہوئے مر گئے تو آپ کی نسلیں غلام بنیں گی۔ وقت آنے پر لوگ ساتھ کم اور مشورے زیادہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو معافی مانگنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے تو جان لیں قصور آپ کا ہے۔ موت کسی عقل مند آدمی کو کبھی حیران نہیں کرتی کیونکہ وہ ہر وقت جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایسے لڑنا چاہیے جیسے آپ پہلے ہی مر چکے ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی چوٹی تک صرف ایک راستہ نہیں جاتا۔ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے ڈرتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ کام مت کرو، اور اگر آپ وہ کام کر رہے ہو تو ڈرنا چھوڑ دو۔ اس دنیا میں غریب صرف وہی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے آدھی روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ وہ کام کبھی نہ کرو جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ کوئی بھی کام شروع میں مشکل لگتا ہے کیونکہ شروع میں سب کام مشکل ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم پہاڑ کو ہلانے میں ناکام ہوتے ہو تو جان لو تم بس اس پر چڑھنے کے لیے بنے ہو۔ اچھے لگنے کے لیے نہیں بلکہ اچھے بننے کے لیے جیو۔ حقدار کو اپنا حق بھیک مانگ کر حاصل نہیں ہوتا بلکہ حق چھین کر واپس لینا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا آپ کو نظر انداز کرے تو ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 بزدل بنو، نمبر 2 یا بھیڑ میں رہو۔ آپ صرف اس صورت میں آزاد ہیں جب آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں۔ بہادر وہ بزدل ہے جو بہادر ہونے کی جرت کرتا ہے۔ عورت کو ہمیشہ تعریف اچھی لگتی ہے۔ عورت کو کوئی ایسا مرد چاہیے جو اسے سنے، جبکہ دوسری طرف مرد کی اور ضروریات ہوتی ہیں۔ قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو۔ قسمت پر یقین کرنے کی بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو۔ جھوٹے کا سب سے بڑا ہتھیار لوگوں کا بھروسہ جیتنا ہے۔ کبھی کبھی اندازے کی غلطی سے پیدا ہونے والی بدگمانی ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے بلکہ وہ ہے جسے بہت زیادہ کی خواہش ہے۔ آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی وہی طاقت ہوگی جو آج ہے۔